بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج سپہر سے پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک ازدحام مچا ہوا ہے، ایک شور مچا ہوا ہے، اور عمران خان کے قریبی ساتھی، عمران خان کی کور کمیٹی کے سابق ممبر اور عمران خان کے مذہبی دوست مفتی سعید صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کو لے کے اس وقت پی ڈی ایم کے لوگ بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہوں نے تب سے لے کے اب تک مفتی سعید کے ایسے لتے لیے ہیں کہ مفتی صاحب بھی کیا یاد رکھیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً کہ یہ وقوع ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے اور کیوں اتنا شور برپا ہے۔ معاملہ یوں ہے کہ مفتی محمد سعید صاحب نے آج ایک بیان حلفی دیا ہے کورٹ میں، اور وہ اس بیان حلفی میں یعنی حلف نامے میں وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اس حلف نامے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ نومبر 2017 میں بشرا بی بی کی طلاق ہو گئی تھی، تو انہوں نے یکم جنوری کو 2018 کو عمران خان صاحب کا نکاح پڑھایا بشرا بی بی سے۔ وہ کہتے ہیں میں یہاں سے لاہور ان کے ساتھ گیا، وہاں جا کے نکاح پڑھایا ڈیفینس میں، اور اس کے بعد 1 ماہ بعد وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا وہ جو پہلا نکاح تھا وہ یار ویسے ہی پڑھایا گیا، وہ ہم نے غلط پڑھوایا تھا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ نکاح ضروری ہے 1 تاریخ کو، لہٰذا اب دوبارہ نکاح پڑھائیں، اور موصوف مفتی سعید کے بقول فروری 2018 میں دوبارہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھایا گیا۔ تو مفتی صاحب اس بیان حلفی میں کہتے ہیں کہ جی وہ جو پہلا نکاح تھا 1 جنوری 2018 کو جو پڑھایا گیا وہ غیر شرعی، غیر قانونی اور فاسد تھا، اور یہ جعلی اور نام نہاد جو نکاح پڑھایا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس پہ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے عام اور سادہ لوگ مسلمان جو ہیں، ہم لوگ ہمیشہ حلف دینے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، بلکہ دیہات میں اور عام لوگوں میں ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ قسم چاہے سچی ہوئے چاہے جھوٹی ہوئے پھر مار دی، دونوں صورتیں مار دی ہے۔ تو لوگ قسم دینے سے، حلف دینے سے کتراتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمان جو ہیں ان کو انہی علماء نے ڈرایا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں چاہے جو مرضی ہو جائے آپ اللہ کی قسم نہ کھائیں، آپ حلف نہ دیں۔ لیکن آج ایک مولوی نہیں، ایک حافظ نہیں، ایک قاری نہیں، ایک مفتی رمضان کے مہینے میں حلف دے رہا ہے کہ میں نے عمران خان کا جو پہلا نکاح پڑھایا تھا وہ غیر شرعی تھا، غیر قانونی تھا، غلط تھا، فاسد تھا، اور جو دوسرا نکاح پڑھایا ہے وہ ٹھیک تھا۔ تو سب سے پہلے اس مفتی کو لمے پاؤ نا، اس مفتی کو ننگا کر کے الٹا لٹا کے اس پہ اتنے کوڑے برسانے چاہیے کہ گھٹیا اور بے شرم انسان مفتی جو ہوتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے، وہ بڑے بڑے مسائل حل کرتا ہے لوگوں کے، لیکن یہ کیسا مفتی ہے جسے 5 سال تک ہوش ہی نہیں آئی، وہ ستو پیے سوئے رہا، اور اس نے غیر شرعی، غیر قانونی اور فاسد کام کر کے اللہ سے رجوع نہیں کیا، اللہ سے توبہ نہیں کی، 5 سال اسی حالت میں عمران خان سے کے محبت کے گن گاتا رہا، اس سے وزارت مذہبی امور مانگتا رہا، اس سے شرعی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی چیئرمینی مانگتا رہا۔ جب خان صاحب نے اس بندے کو نہیں نوازا، خان صاحب کی ختم ہو گئی حکومت، خان صاحب کے رجیم چینج کے بعد حکومت ختم ہونے کے 1 سال بعد، یعنی نکاح کے 5 سال 2 ماہ بعد اس مفتی صاحب کو اب جا کے ہوش آیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نکاح جو تھا نا، جو میں نے 5 سال 2 ماہ پہلے پڑھایا تھا، وہ غیر شرعی تھا، وہ غیر قانونی تھا، اور وہ غلط تھا، وہ اسلامی نقطہ نظر سے غلط تھا۔ تو بھائی کہاں رہتے ہو آپ لوگ؟ کون سے مدرسے سے پڑھے ہو؟ کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے؟ ہمیں تو ایک نماز کے اوپر آپ جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں تو آپ کی نماز ٹھیک نہیں، ہمیں تو کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات۔ تو آپ کے ذہن میں کون سا فطور تھا؟ کیا نیت تھی دوسرا نکاح پڑھاتے وقت آپ کے ذہن میں؟ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے نکاح غلط پڑھایا ہے، عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، اور بشرا بی بی نے عدت کے دوران نکاح پڑھوایا ہے، تو دوسرا نکاح تو پڑھانا ہی نہیں بنتا تھا۔ وہیں پہ 4 حرف بھیجتے، لعنت بھیجتے اور اٹھ کے آ جاتے، اور میڈیا میں آ کے بتاتے، لوگوں کو بتاتے کہ خان صاحب تو یہ کبھی چہرہ رکھتے ہیں، خان صاحب کا تو یہ کریکٹر ہے، بڑے کریکٹر لیس آدمی ہے یار۔ تب تو آپ نے نہیں کیا، تب تو آپ نے خوب راس لیلا منائی، تب نے دوسرا نکاح بھی آپ نے پڑھا دیا، دوسرا نکاح پڑھایا، 5 سال گزر گئے، اگر وہ اس پروسیس میں پڑھتے شاید اب تک 3 بچے آ چکے ہوتے ان کے۔ تو مفتی صاحب کوئی شرم نو ہتھ مارو،
اور حیا نو ہاتھ مارو. وہ بڑا ہی خوبصورت شعر مجھے یاد آیا ہے کہ دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. یہ مولوی، یہ مفتی، اور یہ کبھی لدھوانی لانچ ہوتا ہے اور کبھی مفتی سعید لانچ ہوتا ہے، کبھی وہ ڈیزل والی سرکار لانچ ہو جاتی ہے اور کبھی کسی اور مولبڑے کو اٹھا کے کمپنی والے لا کے بٹھا دیتے ہیں. اللہ بھائی پتر جو ہم نے پڑھا ہے وہ پڑھتا جا، اور یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. موصوف کی اگلی کرتوت سن لیں. موصوف عمرے پہ گئے ہوئے تھے، عمرہ بیچ میں ادھورا چھوڑا اور اپنے باپ کے حکم پہ وہاں سے بھاگتے آئے کہ ہاں الیکشن آ رہا ہے، تو کسی طریقے سے وہ وہاں سے جو گھڑی کا توشہ خانہ کا شور مچا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ہم ان پہ جو انہوں نے ٹیرین وائٹ والا کیس کیا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ان پہ جو فنڈنگ کا کیس، فارن فنڈنگ کا کیس کیا تھا عمران خان، اس میں بھی فتح یاب ہوئے. کیسے عمران خان کو کنٹرول کریں؟ مذہبی نقطہ نظر سے کنٹرول کریں، مذہبی چورن بیچیں، ان پہ گستاخی کے فتوے لگائیں، ان پہ شریعت کے فتووں میں الجھا کے ان کو ہم نااہل کر دیں. اور اس فلم کو لے کے جناب نے خوب کھانے کے لیے مال بنایا. کوئی ڈی ایچ اے میں شاید کوئی پلاٹ بھی مل گیا ہو موصوف کو، تو آ کے فتویٰ جھاڑ دیا اور حلف دے دیا فوراً سے. اللہ کی لعنت ہو جھوٹے انسان پہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پہ جس نے 5 سال ایک جھوٹ چھپائے رکھا اور اس غیر شریف فعل پہ پردہ ڈالے رکھا. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے پاکستان میں جو اسلامی نظریاتی کونسل جو بیٹھی ہے وہ اسے بلائے، اسلامی شرعی کونسل اسے بلائے، پاکستان کی سپریم کورٹ اسے بلائے اور اس کو کوڑے مارے جائیں سر عام کہ گھٹیا انسان 4 سال وہ وزیر اعظم رہا ہے. تب تیری زبان کو گوند لگی ہوئی تھی، تب کسی نے اسٹیپل کر دی تو تمہارے ہونٹ، کسی نے ہونٹ سی دیے تو تمہارے. 1 سال ہو گیا اس بندے کو وزارت عثمان سے ہٹے ہوئے، پوری دنیا نے ظلم و ستم کر لیے، تبھی بھونک پڑتا، تبھی تمہیں چپ لگی رہی. اب اچانک سے کون سا کیڑا ہے، کس کیڑے نے سٹ ماری، کون سا تمہارا ہوش جاگا، کون سے تمہاری جناب وہ ضمیر جاگا کہ تم نے اب آ کے رمضان کے مہینے میں ایک نیا گل کھلا دیا، ایک نیا بیان دے دیا اور شور اور ہڑبونگ مچا دیا. لوگ رمضان کی باتوں میں مصروف ہیں، تاک راتوں کا دورہ چل رہا ہے، بجائے تم اللہ اللہ کرنے کے، بجائے تم اعتکاف میں بیٹھنے کے، بجائے تم اللہ کے گھر گئے تھے وہاں جا کے اللہ کے حضور جھک کے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے لیے اور پاکستان کے لیے بہتری کی دعائیں مانگتے، تم بے غیرت انسان ڈی ایچ اے کے پلاٹوں کے چکر میں اور اپنے باپ کے حکم پہ یہاں آ کے جھوٹے بیان الفی دے رہے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں. ہمیں اس طرح کے علماء نے، اس طرح کے مفتیوں نے اور اس طرح کے دین فروشوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. پاکستان آج جس نہج پہ کھڑا ہے، آج جس جگہ پہ کھڑا ہے اور آج پاکستان جس تباہی کے دانے پہ پہنچا ہے، اس میں پاکستان کے جرنیلوں، پاکستان کے ججز، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے سیاستدانوں اور اس طرح کے مولویوں کا کردار ہے. ہماری عوام اس وقت غربت کے ماری آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے، راشن ان کو مل نہیں رہا. رمضان میں چیزیں آپ دگنی نہیں تگنی نہیں چگنی ریٹوں پہ بیچتے ہیں. اور مسجدوں میں جا کے دیکھیں، رمضان کا مہینہ کبھی مسجدیں فل ہوا کرتی تھیں، آج مسجدیں خالی پڑی ہیں ان جیسے گھٹیا ضمیر فروش، دین فروش مولویوں کی وجہ سے. تو میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا چلوں کہ عمران خان کے خلاف ساری توپیں، سارے جو ہے وہ کارندے وہ اس وقت میدان میں آ گئے ہیں. کوئی لبرل آ گیا، کوئی فاشسٹ آ گیا، کوئی نگران حکومت آ گئی، کبھی کوئی جوڈیشری کا بندہ منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، کبھی حاجی صاحب کا کوئی بندہ آ جاتا ہے، کبھی باجوہ ڈاکٹرائن کا کوئی بندہ آ جاتا ہے، اور کبھی اس طرح کے مفتی شفتی اور لدھیانوی شدوانی میں آ جاتے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جنہیں کوئی منہ نہیں لگاتا، جنہیں گھر میں دوسری بات سالن نہیں ملتا، وہ بھی عمران خان کے خلاف آ کے اس وقت مین اسٹریم میڈیا پہ بکواسات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی یہی کامیابی ہے. اور جو دوسری بات ہے کہ پاکستان کی ساری پڑھی لکھی یوتھ اور پاکستان کی ساری قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تم جو مرضی ہتھ کنڈے ازما لو، تم جو مرضی کر لو، تم جتنی مرضی یہ فتوی سازیاں کر لو، عمران خان آئے گا. جب بھی الیکشن کرواؤ گے عمران خان تمہیں کھا جائے گا، دبوچ لے گا تمہیں، اور اتنی مار مارے گا، اتنی بری شکست دے گا کہ تم اور تمہارے ہینڈلرز اور تمہارے جو وہ سجے کھبے گھوم رہے ہیں ان تمام کو انشاءاللہ چٹھی کا دودھ یاد دلا دے گا. اور تم لوگ انشاءاللہ پھر پچھتاؤ گے. تمہیں عدالتوں میں ایسا گھسیٹے گا عمران خان کہ تمہیں یاد آ جائے گی اپنی نانی، اور تمہاری چوریاں، تمہاری ڈکیتیاں، تمہارا پاکستان کو لوٹنا نوچنا اور کھسوٹنا انشاءاللہ اس کا حساب برابر ہوگا. آخر پہ اسی کے شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا
جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ پاکستانی عوام کو اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے، اور ایک سچے اور کھرے لیڈر عمران خان کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔